مسجد کو میرے لیے ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا، جہاں پہ نماز کا وقت ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے مندر میں ہی جانا ہے، جس طرح پہلی قوموں پہ پابندیاں ہوتی تھی نا کہ بس عبادت گاہ میں آ کے عبادت۔ تو جبریل امین نے پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا اور پوری کائنات کو سمجھا دیا کہ آپ کو پوری کائنات میں سب سے افضل بنایا گیا ہے، انبیاء کی جماعت میں بھی سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ ان میں ایک آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، ایک فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مسجد کو میرے لیے ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا، جہاں پہ نماز کا وقت ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے مندر میں ہی جانا ہے، جس طرح پہلی قوموں پہ پابندیاں ہوتی تھی نا کہ بس عبادت گاہ میں آ کے عبادت کرنی ہے۔ فرمایا جہاں وقت ہو جائے نماز کا آپ وہیں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نصرت بالرعب بین یدی مسیرۃ شہر، فرمایا ایک مہینے کی مسافت سے میرا رعب دشمن پہ طاری کر دیا جاتا ہے، ایک مہینہ کا سفر ہوتا ہے پیغمبر علیہ السلام وہاں پہ بھی ہوں تو دشمن پہ رعب طاری ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفاعت عطا کی ہے، حق کے شفاعت عطا کی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کی تعریفیں، آپ کے بارے میں پیش گوئیاں، آپ کی فضیلتیں وہ تمام قوموں کے اندر رائج کر دی گئی تھی، اور پھر دنیا میں آئے تو سب سے بہترین افضل بن کے آئے۔ اللہ نے ایسے اعزازات سے نوازا، معراج کی رات جب سارے نبی صفے بنا کے کھڑے ہیں تو جبریل امین نے پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا اور پوری کائنات کو سمجھا دیا کہ آپ کو پوری کائنات میں سب سے افضل بنایا گیا ہے، انبیاء کی جماعت میں بھی سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور پیغمبر علیہ السلام جب آخرت کا وقت آئے گا، حشر کا میدان ہوگا، اس سے پہلے کے جو حالات ہوں گے وہاں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند مقام اور مرتبہ اور فضیلت عطا کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ، سب سے پہلے جو ہے وہ زمین پھٹے گی اور میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے مجھے نکالا جائے گا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا اعزاز ہے، باقی ساری مخلوقات ابھی اپنی قبروں کے اندر ہوں گے۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا اول شافع، سب سے پہلے مجھے سفارش کی اجازت دی جائے گی، اور صرف اجازت نہیں دی جائے گی، انا اول مشفع، میں سب سے زیادہ میری سب سے پہلے میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ وہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، بارہا آپ نے سنی ہے کہ جب سارے نبی اللہ کے سامنے جانے سے ڈر رہے ہوں گے اور انکار کر دیں گے اپنی زندگی کی کچھ چیزیں، غلطیاں، خطائیں، وہ اگرچہ گناہ نہیں ہوتے پھر بھی وہ کہیں گے ہمیں اللہ کے سامنے جانے سے حیا آتی، نہیں جائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ساری مخلوق میرے پاس آئے گی، سارے بتائیں گے کہ آپ جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سارے میرے پاس آئیں گے، پھر میں جا کے اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، ایک لمبا سجدہ کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی تعریف و ثنا کروں گا، وہ تعریف جو مجھے اس وقت سکھائی جائے گی، ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، اس وقت سکھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل مانگیے تو آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع سفارش کیجئے تو شفع آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول شافع، سب سے پہلے سفارش کرنے کی اجازت مجھے ملے گی، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا نا، یہ اللہ کی اجازت ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام سجدہ ریز ہو کے اجازت مانگیں گے، پھر اللہ اجازت دیں گے کہ ارفع رأسک، اٹھائیے سر، مانگیے کیا مانگنے آئے۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول مشفع، سب سے پہلے میری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں سفارش کرتا جاؤں گا لوگوں کی، ان کو جنت ملانے کے لیے، جہنم سے نکالنے کے لیے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جہنم میں صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں جن کے لیے ابدی طور پہ جہنم کو رکھ دیا گیا، جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا، آپ کی سفارش کی وجہ سے باقی سب کو ہم نے نکال دیا۔ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری سفارش میری امت کے ہر اس شخص کو پہنچے گی جو حالت شرک میں فوت نہیں ہوگا، کیونکہ شرک کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے جو حالت شرک میں فوت ہو گیا، وَيَغْفِرُ مَا يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جو چاہیں گے معاف کر دیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہر وہ شخص جو شرک کی حالت میں فوت نہیں ہوا اس کو میری سفارش فائدہ دے دے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کو اعزاز دیا جائے گا، حشر کے میدان میں آپ کو کوثر عطا کی جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک نہر ہے جس سے
آپ کی امت کے لوگ پانی پئیں گے اور پھر کئی 100 سال تک پھر ان کو پیاس نہیں لگے گی. تو یہ اعزاز پیغمبر علیہ السلام کو دیا جائے گا. آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. یہ جو ہر نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرتے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو میرے لیے مقام محمود، مقام وسیلہ کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے. اس لیے یہ ترجمے کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرے. اذان کے بعد جو پڑھتے ہیں اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. ہم نہیں بھی دعا کریں گے تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے. ہمارا تو نام شامل ہو جائے گا نا ان لوگوں میں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ سے یہ دعا کی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، فرمایا اللہ تمہیں بھی جنت عطا کر دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ اعزاز عطا کریں گے. اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول من یقرأ باب الجنہ، سب سے پہلے میں ہوں گا جو جا کے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. سب سے پہلے جاؤں گا جنت کے دروازے پہ، جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا اور مجھے خازن پوچھے گا کہ کون، میں پھر اپنا تعارف کرواؤں گا کہ محمد. اور وہ کہے گا کہ بکا امرت، آپ ہی کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ لا افتح لأحد قبلک، کہ آپ سے پہلے یہ دروازہ کسی اور کے لیے نہیں کھولا جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ جب عالم ارواح میں تھے، اس دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے، اس وقت بھی سب سے افضل اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے وعدے لے رہے ہیں کہ جب تمہاری زندگی میں میرا پیغمبر آ جائے گا تو تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، اس پہ ایمان لانا ہے. اور جناب دنیا میں تشریف لائے پھر بھی سب سے افضل بن کے آئے، سب سے زیادہ مقام اور فضیلت لے کے آئے، اس کائنات میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اور اللہ کے محبوب بن کے آئے. اور جب پیغمبر علیہ السلام حشر میں جائیں گے، آخرت میں جائیں گے، اس وقت بھی سب سے افضل ہوں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی کے تمام مراحل، وہ عالم ارواح ہو، وہ عالم دنیا ہو، وہ عالم برزخ ہو، وہ عالم حشر ہو، ہر جگہ پہ آپ پوری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والے. جیسے شاعر نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ شان تو آپ کی ہم بیان کر نہیں سکتے، آپ کی فضیلتیں ساری بیان تو ہو نہیں سکتی اس مختصر وقت میں، لیکن اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ بزرگ ہستی ہے، جو سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والی ہستی ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی محبت نصیب فرمائے، آپ کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.